بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ شہادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام کی شہادت کے موقع پر خصوصاً امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں اور عموماً تمام عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد، آپ کے والد کا اسم گرامی عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا اسم گرامی آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل مکہ مکرمہ میں جمعہ کے دن طلوع صبح صادق کے بعد 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ان دنوں ایران میں معروف زمانہ عادل حکمران کسریٰ نوشیروان حکمران تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے، 27 رجب المرجب کو مبعوث برسالت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت مکہ کے حرا نامی پہاڑ میں ایام خلوت گزارتے تھے۔ وہیں جناب جبرائیل سب سے پہلے قرآن کی یہ سورت لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس حکم کے بعد آپ پیام الہی پہنچانے کی خاطر مکہ کے پہاڑ سے اتر کر مکہ کے گلی کوچوں میں آئے اور فرمانے لگے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ فتفعلوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پاؤ۔ چونکہ اہل مکہ مشرک تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ توحید سن کر حیران ہوئے، آپ کا مذاق اڑایا اور اذیتیں پہنچانی شروع کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اوذی نبی مثل ما اوذیتا، جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی کسی نبی کو اس کی امت نے اتنی اذیت نہیں پہنچائی۔ اس دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے علاوہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ تھیں۔ بعد میں دیگر افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہونا شروع ہو گئے۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور مشرکین مکہ کی اعزار ثانی میں اضافہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز مدینہ سے ہی ہوتا ہے۔ دائرہ اسلام وسیع ہوتا چلا گیا اور اسلامی حکومت مالی اور افرادی اعتبار سے پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب اسلامی حکومت کا علم روئے ارض پر موجود ہر حکومت سے بلند دین اسلام ہر آسمانی اور غیر آسمانی دین پر غالب آ گیا۔ مدنی زندگی میں مشرکین یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جاہریت کے دفاع کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد جنگی میدانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب العین، رحم، عفو و درگزر ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اگرچہ از روئے تعداد بہت زیادہ ہیں لیکن مقتولین کی تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں۔ مورخین کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں مسلم اور غیر مسلم شہداء اور مقتولین کی مجموعی تعداد کم و بیش 1480 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع الفضائل، خزینہ شرف گنجینہ کرم، علم و فضل، عدل و انصاف میں دین کا وہ محور تھے کہ ماضی میں انہیں کسی سے تشبیہ ہے اور مستقبل میں تا قیامت کسی کو ان سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ تھے امت مسلمہ کے آخری نبی، جن کی شریعت اسلام ہے، جن کا دین ہر دین سے بہتر ہے، جن کی کتاب ہر کتاب کی ناسخ ہے،
باطل نہ سامنے سے اور نہ عقب سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ حکیم اور حمید اللہ کی نازل کردہ ہے۔ مرجع عالی گئے قدر حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق شیرازی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحات۔ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات کے آخری لمحوں میں علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، علی میرا سر اپنی آغوش میں لے لو کہ امر خدا آن پہنچا ہے۔ اے علی، جب میں دنیا میں نہ رہوں تو مجھے غسل دینا اور پہلی بار مجھ پر نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر علی کی گود میں ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت باری سے جا ملے۔ یہ عظیم حادثہ 28 صفر 11 ہجری بروز پیر کو رونما ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم کو غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز پڑھی، اس عالم میں کہ آنسو آپ کی آنکھوں سے رواں تھے، اور فرمایا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، بے شک آپ کے مرنے سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ چیز جو دوسرے پیغمبروں کی موت کے بعد منقطع نہیں ہوئی۔ اگر آپ صبر کا حکم نہ دیتے اور نالہ و فغاں سے منع نہ فرماتے تو میں آپ کے فراق میں اتنا روتا کہ میرے اشکوں کا سرچشمہ خشک ہو جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر نہایت تیزی سے مدینہ میں پھیل گئی۔ علی علیہ السلام جب غسل و کفن میں مشغول تھے، اس وقت ایک گروہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سقیفہ میں الجھ رہا تھا۔ غسل دینے کے بعد پہلے علی علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر مسلمان دستہ دستہ آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے پہلو میں آپ کے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ اسلام، تالیف مدرسین حوزہ علمیہ قم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔